ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی انتہائی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اور اس میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی اس مال کا حصہ بیان کیا گیا جو بنو نضیر کے یہودیوں سے حاصل ہوا۔ انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جس اخوت، محبت اور ایثار کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا انتہائی مشکل ہے۔ یہاں ان کے ایثار کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ منحصر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہمان آیا ہے، لہذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا۔ اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا، اور جب صبح کے وقت وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کارگزاری کو بہت پسند فرمایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ نفس کے لالچ سے پاک کیے جانے والے کامیاب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو، کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور شح یعنی نفس کے لالچ سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عز و جل، مجھے میرے نفس کی حرص سے بچا۔ اس سے زائد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس کے بارے میں استغفار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب مجھے میرے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی میں نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں نفس کے حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نمبر 2، انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت نے انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل ایسے پاک کر دیے کہ مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حسد نہیں کرتے اور ان کے ساتھ محبت و ایثار کا سلوک کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔